السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوشیاں عطا فرمائے۔ استاد محترم علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ یہاں کچھ حنفی ہیں، وہ بار بار ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ وہ سنت کے تارک تھے، وہ داڑھی کٹواتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میرا کیا کہنا ہے، کیا خیال ہے؟ میرا یہ کہنا ہے اور خیال ہے، اور جو ان کی خدمات ہمارے سامنے موجود ہیں ان کی کتابوں اور خطبات اور بیانات کے تعلق سے، وہ کتاب و سنت کے داعی تھے، کتاب و سنت کی دعوت دینے والے، وہ توحید و سنت کے داعی تھے، وہ شرک و بدعات کے قاطع تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت پر قربان کی، شرک و بدعات کا رد کرتے ہوئے گزاری، اور سنت اور حدیث کے احیاء کے اندر اپنی زندگی گزاری۔ نمبر ایک، وہ قادیانیت کو ایکسپوز کرنے والے تھے، اور مرزا قادیانی لعنتی اور قادیانیت مرزائیت کے تعلق سے مسلمانوں میں آگاہی پیدا کرنے والے تھے۔ فتنہ قادیانیت اور مرزائیت کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے اپنے مردانہ اور مجاہدانہ گفتگو کے ساتھ، بیانات کے ساتھ اور اپنی لکھت اور کتابت کے ساتھ قادیانیت مرزائیت کا رد کیا، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا پورا دفاع کیا۔ انہوں نے رافضیت اور شیعیت کے خلاف بہت زیادہ کام کیا، اور نبی پاک علیہ السلام کے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پاک ہستیوں کا پورا دفاع کیا۔ انہوں نے بریلویت اور دیوبندیت کے خلاف بھی بھرپور کام کیا، خاص کر احمد رضا خان اور اس کی جماعت کے تعلق سے البریلویہ لکھ کر۔ تو جو کلمہ گو مشرکوں کا شرک تھا یا ان کی بدعات تھی اور ان کی افواہات تھیں، البریلویہ اور دیگر صورتوں کے اندر انہوں نے کلمہ گو مشرکوں کے شرک کا اور ان کی بدعقیدگیوں کا پوری طرح رد کیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ دیوبندی بریلویوں میں سے کوئی بے وقوف اور چول ہوگا، ہاں جی، تو اس نے علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کردار کشی کرنے کی ہی کوشش کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ رہ گیا معاملہ کہ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ داڑھی کو منڈوانے کی حد تک کٹوا دیا کرتے تھے۔ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ داڑھی کو منڈوانے کی حد تک کٹوا دیا کرتے تھے، تو یہ ان کی لائف میں، ان کی زندگی میں کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ تھا۔ وہ گناہ گار تھے، داڑھی کو اس حد تک کٹوا کر وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے تھے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کا حکم ہے کہ ہم اپنے گناہ گار بھائیوں کے لیے دعا کریں، ہاں جی، جیسے کلمہ پڑھ کر لوگوں سے زنا بھی ہوا، کلمہ پڑھ کر جو ہے وہ اسی طرح، اور جو شراب کے پینے کا گناہ بھی ہوا، اور کسی اور سے نہیں بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت میں ہوا۔ اور بخاری مسلم اور سنن نبی داؤد کتاب الحدود وغیرہ کے اندر ہمارے سامنے وہ روایات موجود ہیں۔ صحابی آتے ہیں اور آ کر اپنے جرم کا اقبال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا ہو گیا، ہاں جی۔ غامدیہ قبیلے کی عورت آتی ہے اور آ کر اپنے جرم کا اقبال کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہو گیا۔ اب اس گناہ کبیرہ پر صحابہ کرام رضوان، ان صحابہ پر، ان صحابی پر ہم کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ موحد تھے، توحیدی تھے، متبع سنت تھے، توحید و سنت کا کام کرنے والے، یہاں تک کہ انہوں نے مرزائیت کا اور قادیانیت کا، رافضیت کا، شیعیت کا، بریلویت کا رد کرتے ہوئے اس بات کا ڈر اور خوف بھی نہیں لائے کہ میں جو کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں ہشام اور ابتسام یتیم ہو جائیں گے۔ اس بات کو وہ خاطر میں نہیں لائے کہ میری ایک خوبصورت پیاری سی دلہن بھی ہے، بیوی بھی ہے،
میں جس کام پر لگ گیا کلمہ گو مشرکوں کا رد کرنا، میں جس کام پر لگ گیا ہوں رافضیت اور شیعیت کا رد کرنا، میں جس کام کو شروع کر چکا ہوں قادیانیت اور مرزائیت کا رد کرنا، میں جس کام پر لگ چکا ہوں کہ وہ ضیاء الحق کی اداکاریاں فنکاریاں فراڈ لوگوں کے سامنے بیان کرنا کہ اے پاکستانیوں پاکستان میں شریعت اور اسلام آئے گا، ضیاء الحق فراڈ کر رہا ہے۔ اس کام کے نتیجے میں ہشام اور ابتسام یتیم ہو جائیں گے، میری بیگم بیوہ ہو جائے گی۔ تمام قسم کے خطرات کو علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے یہ سارے کام جاری اور ساری رکھے، یہاں تک کہ بالآخر وہی ہوا جو پیغمبروں کے ساتھ ہوتا۔ دشمنوں نے ان کی جان لی، علامہ یزدانی کی جان لی اور علامہ شہید کے دیگر رفقا کی بھی جان لی۔ نشانہ علامہ شہید اور یزدانی شہید تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ تو میرے بھائی ان کی زندگی بہت سے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ کتابیں لکھ کر خطبات اور بیانات کے ساتھ انہوں نے حقیقتاً پریکٹیکلی یہ بات ثابت کی کہ حقیقی ڈراموں سے ہٹ کر حقیقتاً پاکستان کا جو ارطغرل تھا وہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ تو اب داڑھی کو منڈوانے کی حد تک علامہ شہید کا کٹوا لینا یہ علامہ شہید کے اعمال میں کبیرہ گناہ تھا۔ اور قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہم تیری بارگاہ عزت و جلال کے اندر دعا کرتے ہیں تو علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا داڑھی کٹوانے کا گناہ اس کو معاف کر دے، اس کو عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ یا اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، اپنے بندے احسان الہی ظہیر سے درگزر کر، یہ کرنے کا کام ہے۔ لیکن کوئی دیوبندی یہ کام نہیں کرتا اور علامہ شہید پر بک بک کرتا ہے تو کرنے دیں، اس بد نصیب کے حصے میں بک بک کرنا ہے تو وہ بک بک ہی کرے گا۔ چاہیے یہ کہ ہم علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کریں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ۔ اللہ تعالیٰ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیئات تھیں، ان کے جو گناہ تھے کبیرہ صغیرہ، پروردگار ان کو معاف کرے، ان سے درگزر کرے، اور جو ان کی حسنات ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ عزت و جلال کے اندر قبول و منظور فرما لے۔ یاد رکھ لے کہ کوئی بندہ زمین و آسمان بھر کر اللہ کے پاس گناہوں کا ٹوکرا لے کر کے جائے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کر لے، اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ ہاں کوئی بندہ مشرک ہو کر مر گیا، اس کی معافی نہیں ہے۔ ہم حسن ظن رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے علامہ شہید کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے کیا بات یاد آ گئی، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مدینے میں مر سکتا ہے نا وہ مدینے میں مرنے کی کوشش کرے۔ فرمایا جو مدینے میں مرے گا نا میں محمد اس کی شفاعت کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے تو انہیں مدینے میں بقیع قبرستان میں قبر حاصل ہوئی۔ میں تو نہیں دیکھ پایا، لوگ کہتے ہیں علامہ شہید کو عثمان ذو النورین کے ساتھ قبر نصیب ہوئی۔ تو علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کہاں ہے؟ مدینے کے قبرستان میں ہے۔ ہمارا پوری طرح حسن ظن ہے کہ نبی رحمت، امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم النبیین والمرسلین، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے امتی اور اپنے بھائی علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ضرور سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش علامہ شہید کے حوالے سے رد نہیں کرے گا انشاءاللہ۔